میرے دوستو، شب برات کب ہے؟ شب برات کی تاریخ کون سی ہے؟ یاد رکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر کل بروز جمعرات بعد نماز مغرب جو رات شروع ہو رہی ہے وہ رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات کو آپ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں اور اس رات کو آپ قیام کریں، یعنی رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے والے دن آپ روزہ رکھیں۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے میرے دوستو۔ اس جیسی جتنی بھی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہو گئی، شب معراج ہو گئی یا شب برات ہو گئی، یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کو یہ راتیں عطا نہیں کی گئی میرے دوستو۔ اب شب برات کی فضیلت کتنی ہے سنیے ذرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ شب برات اتنی فضیلت والی رات ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، اس رات کو آپ قیام کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اور فرمایا اس کے دن کو آپ روزہ رکھا کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات والی رات کو جب میری آنکھ کھلی نا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہیں، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور وہاں مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ شب برات ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عرب کے قبیلہ جو بنو کلب ہے اس کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی عظیم رات ہے میرے دوستو، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ سے کتنا مانگنا چاہیے میں اور آپ خود اندازہ لگا لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی لسٹیں بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بجٹ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ پورے سال تک کس بندے نے دنیا سے جانا ہے اور کس نے دنیا میں آنا ہے، کون سا ایسا میرا بندہ ہے جو فرما بردار ہوگا اور کون سا ایسا بندہ ہے جو نافرمانوں کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ تو وہ تمام لسٹیں بنا کے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس بندے کو میں نے اتنا رزق دینا ہے، اس بندے کو میں نے یہ مصیبت دینی ہے، اور اس بندے کو میں نے خوشحالی دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری لسٹیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمارا زندہ لوگوں کی لسٹ میں نام ہے یا مردہ لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام ہے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہم فرما برداروں کی لسٹ میں ہیں یا اللہ معاف فرمائے خدا نہ خواستہ اللہ کے نافرمان بندوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ تو اس لیے آپ اس رات کو اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس رات کو اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر اس رات کو آپ نے عبادت میں گزار دیا، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کا نام اپنے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام پہلے سے فرما رہے ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے مقربین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما رکھا ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تہجد کی نماز کا اہتمام پہلے سے فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں انشاءاللہ شامل ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ اس لیے اس رات کو آپ عبادت میں گزاریں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔